لہٰذا آج مسجد میں جانے کے آداب کے موضوع پر اپنے مہمانوں کے ساتھ تفصیلی چرچا کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عارف منظری الحضری ہمارے ساتھ ہیں، اسلامک اسکالر ہوں گی۔ عارف صاحب، مسجد میں غیر مسلم برادران کو بلانے یا داخل ہونے دینے کا اسلامی نظریہ کیا ہے؟ آپ کو آواز مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد محض عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح کو رب سے جوڑنے کا ایک عظیم مرکز بھی ہے۔ اس لیے اس میں داخل ہونے والا ہر شخص اپنے ظاہر و باطن دونوں کو پاکیزہ کرے۔ طہارت، خوشبو، نرم لہجہ اور عاجزی وہ زیور ہیں جو مسجد میں مومن کی پہچان بننے چاہیے۔ مسجد کا ادب دراصل دل کے ادب کی علامت ہے۔ اگر ہم مسجد میں شور، بے ادبی یا غفلت وغیرہ سے کام لیتے ہیں تو اس مقدس مقام کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد جاتے وقت انسان کا ظاہر اور بھی جو ہے وہ خوشنما ہونا چاہیے اور باطن بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیۃ والاخری ترفع درجہ۔ یعنی جو شخص گھر میں طہارت حاصل کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کے آداب جیسے آہستہ گفتگو کرنا، صفائی رکھنا اور دعا کے ساتھ داخل ہونا صرف عبادت کا حسن نہیں بڑھاتے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کے عملی حسن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ دعوت و مکالمہ کا مرکز بھی بنایا۔ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا بلکہ ان کو جو ہے ان کی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ یہ واقعہ جو ہے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام کا دروازہ کھلا ہے اور مسجد رواداری و مکالمہ کا گہوارہ ہے۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال کا واقعہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے آپ بہت زیادہ سخت دشمن ہوا کرتے تھے۔ آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کرنے کے بجائے نرمی اور حسن اخلاق سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ بالآخر اس وجہ سے مسجد کے ماحول رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام قبول کریں، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی قسم روئے زمین میں جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ مقبوض کوئی چہرہ نہ تھا، مگر آج سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ قرآن بھی اسی رویے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو ایسے طریقے سے